اور اہل مدارس نے جتنی توحید کی دعوت دی ہمارے علاقے میں، اس سے پہلے پرانے علماء کرام تھے، یہ کتابیں بھی دستیاب نہیں تھیں اور انہیں عقیدے اور توحید کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ ایسی توحید کی کتاب پڑھائی جاتی تھی جن کو حناف نے لکھا تھا، اور اس میں بڑی خامیاں تھیں۔ وہ کتابیں پڑھے ہوئے تھے لوگ، جس کی وجہ سے توحید کی دعوت لوگوں تک قاعدے سے نہیں پہنچ سکی، لیکن آج وہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیے اہل ایمان جنت کے حصول کے لیے بہت لالچی ہوتے ہیں۔ میں باتیں لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ جنت کے حصول کے لیے انسان بہت لالچی ہوتے ہیں، بڑے لالچی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ ایک سب سے اخیر میں جو انسان جنت میں داخل ہوگا، اس انسان کا واقعہ میں بڑے اختصار کے ساتھ، علماء کرام یہ نہ سمجھیں کہ حدیث کو چھوڑ چھاڑ کے بیان کر رہا ہوں، میں مفہوم صرف بیان کرتا ہوں، صرف مفہوم، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، مولانا تشریف لا چکے ہیں، اور انہی کے لیے آپ کی یہ بھیڑ ہے، میں یہ بھی بات سمجھتا ہوں۔ دیکھیے ایک سب سے اخیر میں جو جنت میں داخل ہوگا، وہ انسان گرتے پڑتے دوڑتے اٹھتے ہوئے روانہ ہوگا، دوڑ پڑے گا۔ جہنم کے تھپیڑے، جہنم کی آگ کی تھپیڑے اس کو مار رہی ہوگی، اور اس حالت میں وہ جا رہا ہوگا، پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا تو کہے گا کہ وہ ذات سب سے بڑی ذات ہے جس نے مجھے ان تمام چیزوں سے بچایا، میری حفاظت فرمائی۔ ان کے سامنے ایک درخت نصب کر دیا جائے گا، ان کے سامنے نمودار کر دیا جائے گا۔ وہ انسان کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے فائدہ حاصل کر سکوں، اس کے بہتے ہوئے پانی سے اپنی پیاس بجھا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، پیاس بجھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس درخت کے سائے میں کر دے گا، اور ایک درخت اس کے سامنے آئے گا جو اس سے زیادہ بلند ہوگا، پھر وہ کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت کے سائے میں کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم مجھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز تو نہیں مانگو گے، مجھ سے وعدہ کرو۔ انسان وعدہ بھی کرے گا، لیکن لالچ کے مارے وہ اپنے وعدے کو بھول جائے گا۔ جنت کے دروازے کے پاس ایک ایسا درخت نصب کرے گا، اس کو دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ اس درخت کے پاس تو مجھے لے چلیے تاکہ اس کے سائے سے میں فائدہ حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو وعدہ یاد دلائے گا، وہ پھر اقرار کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس درخت کے سائے میں لے جا کر رکھ دے گا۔ جنتیوں کی آواز وہ سنے گا، اور سننے کے بعد پھر صبر نہیں کر سکے گا، اور کہے گا کہ اللہ تو مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو وعدہ یاد دلائے گا، وہ یاد بھی آ جائے گی اسے، یہ کہے گا کہ ہاں اللہ تو نے کہا تھا، لیکن میں اس کے بعد کوئی دوسری چیز تو آپ سے تلاش نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد ہنس پڑتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام سے بیان کرتے ہیں کہ تم لوگ مجھے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس ہے یا مسعود ہے، مجھے شک ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر ہنس پڑے تھے، اس لیے میں ہنس رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جنت میں داخل کرنے کی بات کی تو کہا، اس انسان نے کہا یعنی جنت سے بھی بڑی چیز دنیا اور دنیا کی اس سے بھی بڑی چیز دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ تو انسان نے کہا کہ اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ ہم سے مذاق کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس پر اللہ کے نبی ہنس پڑے تھے، اور اسی بات پر اللہ تعالیٰ بھی ہنس پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ہنسی بھی آئی تھی، کہا کہ نہیں میں تم سے مذاق نہیں کرتا، بلکہ میں ہر اس چیز پر قادر ہوں جو تمہیں دے سکتا ہوں اور تمہیں دیتا ہوں، میں مذاق نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی اہل ایمان کے لیے بشارت، جنت کی بشارت، اور ایسے